حفظ کرنے میں 1 سال لگا. 1 سال میں ماشاءاللہ حفظ کر لیا آپ نے. باكستان ليس جيد وإنما ممتاز ممتاز ما شاء الله باكستان. ہر چیز کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ محنت پر ہوتا ہے. ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو نہیں وفات ہو گئے. شاگرد ہے میرا یہ. آپ کے شاگرد ہیں؟ والد وہ ہے. اچھا والد وہ ہیں. جی. نواب شاہ دارالعلوم میں قاری حافظ اور عالم بننے پر کانوکیشن کی طرز پر بچوں کو دستار بندی اور سند سے نوازا گیا. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر راہیل راٹھور اور میں اس وقت ایک مدرسے میں موجود ہوں جو جامعہ مدرسہ ہے، جہاں پر بچوں کو جو ہے دستار بندی کی جائے گی. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے کالجز میں کانوکیشن کیا جاتا ہے. آپ نے بچوں کے کانوکیشن تو ضرور دیکھے ہوئے ہوں گے اور دنیا بھر میں کانوکیشن کیے جاتے ہیں. کانوکیشن کی طرز پہ ہی مدرسے کے اندر دستار بندی کی جاتی ہے، جس میں حافظ اور اس کے علاوہ جو عالم بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام جہاں یہاں بچوں کو جو سند دی جائے گی اور دستار بندی کی جائے گی. ہم آج آپ کو اس کا سارا احوال دیں گے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مدرسے کا کانوکیشن کس طریقے سے ہوتا ہے. تو آئیے میرے ساتھ مسجد کے اندر اور تمام تر یہاں ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے. آئیے. قال حدثنا الشيخ الإمام الهمام قدوة الملة والدين أحمد بن عبد الرحيم الشهير بالشام ولي الله المحدث الديلمي رحمه الله تعالى. جی ناظرین، ہمارے ساتھ مصر کے یہاں قاری صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان آنا انہیں کیسا لگا، کیسا محسوس کیا اور آج کے دن کو یہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پوچھیے گا نام کیا ہے ان کا اور یہاں کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اسمه انت. القارئ وائل محمد صابر. پاکستان آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انت في باكستان يعني تعال معنا جيد. نعم باكستان دولة شقيقة وقريبة لقلبنا ودولة قرآن وشرف لنا تواجدنا في باكستان. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں آ کر جو نا بہت خوش ہیں اور الحمدللہ یہاں جو نا ہمیں قرآن والے بہت زیادہ ملنے سننے کے لیے، اور ہماری چاہت ہے کہ ہم جو ہے نا پورے پاکستان میں اپنے قرآن کی نشر و اشاعت کریں. جی شکراً. شکراً. السلام علیکم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان کا نام کیا ہے اور کیسے ہیں؟ القارئ أحمد حسين سلام من جمهورية مصر العربية. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، نحمد الله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. پاکستان آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج کا دن کیسا تھا؟ تستطيع في باكستان معنا جيد في باكستان. باكستان ليس جيد وإنما ممتاز ممتاز ما شاء الله. باكستان جيد وممتاز، دولة عظيمة وبها عدد كبير من المسلمين ويحافظون على تقاليد الإسلام ويحافظون على تعليم القرآن ويحافظون على تعليم الأحاديث النبوية والسيرة النبوية. ما شاء الله علماء وأجلاء حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في جميع دول الإسلام والمسلمين. جی ناظرین، یہ ہیں ہمارے ساتھ مصر کے قاری صاحب موجود تھے اور پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ علماء اچھے ہیں اور مشائخ اچھے ہیں، دین کی تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی بھی تعریف کر رہے ہیں، علماء کرام کی، اور جو یہاں شاگرد ہیں جنہیں سند ملی ہے ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں. قال قرأت على الشيخ أحمد الخشاشي رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو المباهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا نام کیا ہے؟ محمد سلیم اللہ. آپ نے کیا کیا؟ حفظ کیا ہے؟ حفظ کیا، گرداں کیا. حفظ کیا اور گردان کیا ہے. آپ کہاں سے آئے ہو؟ کون سے شہر سے آئے ہو؟ دوڑ سے آئے ہو؟ کتنے سال میں کیا ہے؟ 3 سال. 3 سال لگے ہیں. جی. ابھی آپ کے ساتھ کون آیا آپ کا بڑا؟ بھائی آئے، ماموں آئے، بھائی اور ماموں آئے. چاچا آئے. ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو نہیں وفات ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ بھائی ہو؟ جی ہاں. کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بھائی نے گردان مکمل کیا ہے ماشاءاللہ. سارے خوش ہیں، گھر والے سارے ماشاءاللہ. ٹھیک خوشی ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا بیٹے؟ امیر حمزہ. امیر حمزہ.
جی بیٹے کیا کیا آپ نے؟ ہمیں گردان مکمل کیا. حفظ بھی کیا، گردان بھی کیا؟ جی. مطلب گردان جو ہوتا ہے وہ حفظ بھی ہوتا ہے پہلے؟ جی پہلے حفظ کرتے ہیں پھر گردان. ٹھیک ہے. آپ کہاں کے ہو، کہاں کے رہائشی ہو؟ بھریا روڈ. بھریا روڈ سے یہیں رہتے تھے اسی مدرسے میں؟ جی نہیں، پہلے ادھر حفظ کیا، ادھر آپ گردان کے. ٹھیک ہے. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت ماشاء اللہ، شکر اللہ کا. ابھی آپ کے ساتھ کون آیا؟ میرے والد صاحب آئے، استاد ہیں. والد صاحب آئے اور استاد ہیں. کہاں ہیں؟ اچھا چاچا آئے نا. السلام علیکم. السلام کیا نام ہے جی آپ کا؟ خورشید احمد. تھوڑا سا حصہ ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچا نام کیا ہے آپ کا؟ خورشید احمد. خورشید احمد. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کے بیٹے آج ماشاءاللہ حفظ اور گردان دونوں؟ شاگرد ہے میرا یہ. آپ کے شاگرد ہیں؟ والد وہ ہے. اچھا والد وہ ہیں. جی. آپ کیا آپ کے شاگرد ہیں؟ جی جی. آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. چلیں جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے کیا نام ہے؟ محمد عامر. کیا کیا ہے آپ نے؟ قرآن پاک مکمل کیا ہے. حفظ کیا ہے؟ جی ہاں. کتنے سال میں کیا بیٹے؟ 3 سال میں. 3 سال میں کیا ہے. کہاں سے آئے ہو آپ؟ کہاں کے رہائشی ہو؟ سانگڑ کے. ابو آئے ہیں آپ کے؟ جی ہاں. کہاں ہیں؟ یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ ماشاءاللہ حفظ کر لیا ہے. الحمدللہ بہت خوش ہوئی ماشاء اللہ. آپ نے بڑی قربانی دے کے یہاں چھوڑا تھا بچے کو؟ نہیں بس اللہ پاک کا فضل ہوا. یہ تو ہماری طاقت تو نہیں ہے. جی جی بالکل. لیکن جب اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے استقامت دے اور انشاءاللہ اس آگے کو بھی دعا کریں تو اللہ پاک اس کو آگے بھی کامیاب کرے. جس طرح علماء کرام کی دستار بندی ہوئی ایسے ان کی بھی انشاءاللہ ایک دن دستار بندی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام منیر احمد ہے. اچھا آپ عالم بنے ہیں؟ جی الحمدللہ میں آپ کی دعاؤں سے عالم بنا ہوں. اچھا کتنے سال لگتے ہیں ایک عالم بننے کے لیے؟ تقریباً 8 سال لگتے ہیں. 8 سال. اچھا 8 سال جب آپ نے داخلہ لیا تھا اس سے پہلے کچھ پڑھنا پڑتا ہے 9th میٹرک 8ویں یا ڈائریکٹ عالم بن سکتا ہے بندہ؟ جی یا میٹرک پڑھا ہوا ہو جی تو پھر بن سکتا ہے. اچھا مشکل ہے آسان ہے؟ آپ کیا کہیں گے آج کل کے بچوں کو کہ انہیں اس طرف عالم بننے کے لیے آنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا لوگوں کو بتائیں. یہ جو ہے نا بالکل آسان ہے اور یہ بندے کے محنت پر ہوتی ہے. جو چیز بندے کے اگر بندہ کہے نا یہ چیز مجھے کرنی ہے تو پھر بالکل اس کے لیے آسان بن جاتی ہے. محنت سے جو چیز کرے گا نا اس کے لیے بالکل آسان بن جائے گی. ہر دار و مدار جو ہوتا ہے وہ محنت کے اوپر ہوتا ہے. اگر میں کوئی کہوں کہ یہ مشکل ہے، میں محنت نہ کروں بس ایسے ہی کر دوں تو یہ مجھے مشکل لگے گا. اگر میں محنت کر کے کوئی چیز مشکل کو بھی کہوں گا پھر وہ بھی مجھے آسان لگے گی. ہر چیز کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ محنت پر ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا آپ نواب شاہ کہیں ہیں کہیں اور سے آئے ہیں؟ میں ضلع ہمارا یہی ہے شہید بینظیر آباد اور کھڈر کا ہوں. کھڈر کے ہیں. جی. اچھا یہاں مسلسل یہاں رہ کے ہی تعلیم حاصل کی آپ نے؟ جی الحمدللہ میں مسلسل 8 سال یہیں رہا ہوں. اچھا مطلب اب آپ فتویٰ دیں گے تو وہ فتویٰ رائج ہوگا بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے. عالم جب بن جاتے ہیں تو آپ فتویٰ دے سکتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ملک کے لیے بھی دعا کیجیے. آمین. اللہ تعالیٰ شکریہ. جزاک اللہ. دنیا میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ ان تمام کتابوں کے اندر اس طرح سند کو بیان نہیں کیا جاتا اور نہ وہاں سند مقصود ہوتی ہے. یہاں باقاعدہ سند کے ساتھ پورے کی پوری احادیث اور قرآن کو پڑھایا جاتا ہے. میرے قابل احترام دوستو، علماء نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ حدیث کی سند یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. حدیث تو معجزہ ہے ہی، لیکن حدیث کی جو سند ہے اور اس کی حفاظت کا جو نظام اور ذریعہ ہے یہ بھی بہت بڑا رسول اللہ کا معجزہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حدیث کو اس طرح تسلسل کے ساتھ نہایت پاکیزہ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. لیکن یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے شاگردوں کا ہے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو نہایت ہی وقت کے اعلیٰ درجے کے اکابر علماء اور متقی اور پرہیزگاروں کا نام لیتے لیتے یہاں تک کہ صحابہ سے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے اور جبریل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا. میرے قابل احترام دوستو، آج کی یہ مجلس جو سند کے ساتھ حدیث کو پڑھا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارے اس پورے مجمع کی بخشش کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہو. جیسا کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ وقت کے بڑے محدث تھے، ان کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے پوچھا، ان کو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، انہوں نے خواب میں یہ بات بتائی کہ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں. وہاں لے گئے. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میرے پاس کیا لے کر آئے؟ اس نے کہا یا اللہ، میرا تو کوئی عمل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، حالانکہ پوری زندگی حدیث پڑھی تھی، مگر ایک میرا عمل ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قبول ہو جائے تو مجھے معاف. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ، میرا وہ یہ عمل ہے کہ میں نے یہ بات اپنے استاد ابو زرع سے سنی اور ابو زرع نے اپنے استاد سے سنی اور انہوں نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ سے سنی اور انہوں نے اپنے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل سے مجھے یہ سارے کا سارا حدیث کا علم دیا گیا، انہوں نے مجھ تک پہنچایا، لہذا انہوں نے جبریل کا نام لیا. جبریل علیہ السلام نے اے اللہ آپ کا نام لیا. تو میں اس حدیث کو پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے. وہ حدیث یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا کرتا ہوں. اے اللہ، میں بس یہ سفید بال لے کر آیا ہوں، مجھے اس حدیث کی برکت سے معاف. چنانچہ اسی وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے، جو آپ کو فلاں استاد نے بتایا انہوں نے بھی سچ کہا، اس کو فلاں استاد نے بتایا انہوں نے بھی سچ کہا، ان کو صحابی رسول نے بتایا ابو ہریرہ نے انہوں نے بھی سچ کہا، ان کو رسول اللہ نے بتایا انہوں نے بھی سچ کہا، ان کو جبریل علیہ السلام نے بتایا انہوں نے بھی سچ کہا، ان کو میں نے بتایا میں نے بھی سچ کہا. اے میرے بندے، اس حدیث کی برکت سے، اس سند کی برکت سے میں نے آپ کو معاف کیا. تو میرے قابل احترام دوستوں، بخشش پر آ جائے، یہ جو نام لے لیے گئے انشاءاللہ یہ بھی ہماری بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہو. میرے قابل احترام دوستوں، یہ صرف ایک حدیث کی سند آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اور ان سارے کی ساری حدیثوں کی سند اسی طرح پڑھی گئی ہے جیسے آپ حضرات نے سنی. ایک ایک حدیث کو امام بخاری نے پوری سند سے بیان کیا. یہ حدیث آخری حدیث ہے جو آپ نے سنی. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد احمد ابن اشکاب سے. یہ مصر کے بہت بڑے اس زمانے میں عالم تھے، محدث تھے، اور امام بخاری نے اپنے آخری سفر میں مصر میں جا کر ان سے حدیث لی، اور وہ حدیث امام بخاری کا مصر کا آخری سفر تھا، اس لیے اس حدیث کو بھی آخر میں لے کر آئے کہ جو آخری استاد ہے اس استاد کو لے کر میں اس کتاب کو مکمل کر رہا ہوں تاکہ اشارہ ہو جائے کہ آخر کے ذریعے سے آخر پر عمل کیا. میرے قابل احترام دوستوں، ان کے استاد ہیں حضرت محمد ابن فضیل، یہ وقت کے بہت بڑے عابد تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے زمانے کے تھے اور ان کی عادت تھی کہ یہ 6 مہینے اپنی زندگی کے ہر 6 مہینے حرم مکہ مکرمہ میں عبادت کرتے اور پھر اگلے 6 مہینے حرم مدینہ میں جا کر عبادت کرتے. ساری زندگی انہوں نے حرمین شریفین کی عبادت میں گزاری.
اور ان کے استاد ہیں عمارہ ابن قعقاع، اور ان کے استاد ہیں ابو زرع، اور ابو زرع کے استاد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نہایت ہی جلیل القدر صحابی رسول، اور سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے راوی، جو ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں کتابوں کے حوالے سے، ان میں سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ان کے کثرت روایت کی علماء نے جو وجہ لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری نے وہ حدیث کتاب العلم میں لائی ہے، اسی بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آپ کی خدمت میں، تو اچانک آپ نے فرمایا کہ میں نے شکایت کی پہلے کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرے حافظہ تیز ہو جائے، زیادہ چیزیں محفوظ کر لیا کرو اپنے ذہن میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابسط رداک، اپنی چادر کو بچھاؤ، اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ نے اپنی چادر بچھائی، یعنی چادر رسول اللہ کی تھی اور وہاں بچھائی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی اور رسول اللہ نے یہ حکم دیا۔ بہرحال دونوں چادریں ہوں گی، دونوں بچھائی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیض نظر سے کچھ الفاظ کہہ کر، دعا کہہ کر، اور اس کپڑے پر دم کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ضمہ الیک، ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگاؤ میرے ان الفاظ اور دم کی بات کو، چادر کو سینے سے لگاؤ۔ فرمایا جب میں نے سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، اس زمانے سے لے کر آج تک میں نے کبھی ایک بات بھی نہیں بھلائی، ساری باتیں اب تک مجھے یاد ہیں۔ ایک مرتبہ مروان ابن حکم بادشاہ سے ان کی حکومت تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بلوایا، اور سنا تھا کہ بہت زیادہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے امتحان لیا، ایک کمرے میں پردہ لگا کر ان کو دعوت دی کہ آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، اور پردے کے پرلی طرف کاتب کو بٹھایا، کھانا پیش کیا گیا۔ اس دوران کہا کہ بھائی میں نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ آپ کی روایت مجھے بیان فرمائے، سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس مجلس میں 200 روایتیں بیان کی، اور 200 روایتیں بیان کرنے کے بعد کھانا کھایا، مجلس ختم ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، کاتب نے پرلی طرف سے سب کو لکھ دیا۔ پھر ایک سال کے بعد دوبارہ بلایا، اسی طرح ایک مجلس رکھی، اور ان سے کہا کہ ابو ہریرہ گزشتہ سال جو آپ نے روایتیں بیان کی تھی بڑی پسند آئی تھی، اگر ہو سکے تو وہ روایتیں مجھے ابھی بھی سناؤ۔ ابو ہریرہ کو پتہ ہی نہیں، اور روایتیں سنی جا رہی ہیں اور امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 200 کی 200 روایتیں وہی دوبارہ سنائی، پھر کھانا تناول فرمایا، اپنی جگہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو مروان ابن حکم نے دونوں رجسٹر منگوائے اور ان کو چیک کیا، اور دیکھا تو پوری 200 روایتوں کے اندر دونوں میں ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ تو وہ روایتیں جو گزشتہ سال بیان کی تھی اور آج وہی روایتیں ساری بیان کی۔ تو میرے قابل احترام دوستو، صحابہ نے اس طرح رسول اللہ کی دعاؤں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا محافظ بنائے۔ حدیث شریف یہ آخری حدیث ہے جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، یعنی اللہ کو پسند ہیں، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن جب نام اعمال تلے گا، وزن ہوگا اعمال کا، تو اس میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سب حضرات یہ کہہ دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، کیونکہ اللہ کی پاکیزگی، تحدید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید پر یہ 2 کلمات مشتمل ہیں، لہذا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 کلمے، جو کلمہ ہمارا پہلا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تشریح ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے معبودوں کی نفی کی ہے اور اپنے خالق اور مالک اور معبود ہونے کا اس بات کیا ہے کہ میں معبود ہوں، باقی سارے معبود جو ہے وہ باطل ہیں، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی ہر قسم کے شرک سے اور معبود سے اور اسی طرح کسی کارساز سے اللہ ہر اعتبار سے پاک ہے۔ جو لا الہ الا اللہ ہے اسی کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اللہ ہر چیز سے پاک ہے تو پھر ساری تعریفیں، سارے حمد، ساری ثنائیں وہ اللہ کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے قرآن کریم کی پہلی آیات میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے کی ساری تعریفیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والا۔ دوسری صفت بیان کی الرحمن، جو بہت بڑے رحمان ہے، رحیم رحمت یعنی مہربان ہے۔ تیسری صفت بیان کی الرحیم، جو بہت زیادہ رحمت والے ہیں، شفقت والے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مالک یوم الدین، قیامت والے دن کے مالک بادشاہ ہے۔ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ساری تعریفیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے لائق ہیں، کسی کے لیے لائق نہیں۔ ہم جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں یہ مجازن تعریف کہتے ہیں، حقیقت میں تعریف نہیں ہوتی ہے، ایک مدح ہوتی ہے۔ مخلوق کی تعریف کرنا یہ تعریف نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی جس بنیاد پر آپ تعریف کریں گے وہ بنیاد اس کا عارضی ہے۔ اس کے حسن کی تعریف کرتے ہیں یا حسن کی وجہ سے کرتے ہیں تو اس کا حسن بھی عارضی ہے، اور اگر اس کے مال کی وجہ سے کرتے ہیں تو مال بھی عارضی ہے، اس کے جوانی کی وجہ سے کرتے ہیں تو جوانی بھی ڈھل جائے گی۔ غرض یہ کہ جس کی بنیاد پر کریں گے وہ تعریف عارضی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی تعریف ایسی تعریف ہے جو واقعتاً اس تعریف کا شروع سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک وہ اس کا مستحق ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ میرے قابل احترام دوستو، آپ خوش قسمت ہو جو ان پاکیزہ امام بخاری جیسے حضرات کے آج الفاظ سنتے ہو اور ان کی ذریعے سے جو رسول اللہ کے حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کے گوش گزار ہو رہی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو تولیں گے اور اس کا وزن ہوگا، اور وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا جس ترازو کے ذریعے سے تولا جائے گا کہ اس کے ایک پلڑے میں اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ساری کائنات ڈال دی جائے تو وہ پلڑا اس ساری کائنات کو گنجائش دے دے گا اور اس کو سمائے گا۔ یہ کائنات جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک ایسے سمجھے کہ سرسوں کے دانے کے مقدر یا ایسے سمجھے کہ ریتی کے دانے کے مقدر۔ اللہ نے اتنا بڑا ترازو بنایا جس پر انسانوں کے نام اعمال تولے جائیں، اور اس کے اندر عدل اور انصاف اتنا ہوگا کہ جیسے ذرہ ذرہ بھی وہ بتائے گی، اس کا وزن بتائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھاری چیز ڈالی جائے تو وہ بتا دے اور کم چیز ڈالی جائے تو نہیں بتائے، جیسے یہاں دنیا کے ترازو ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا صرافوں کے ترازو اور ہوتے ہیں اور لوہے تولنے والوں کے اور ہوتے ہیں، ٹرکوں کو تولنے والوں کے اور ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں کچھ وزن 5-6 کلو ظاہر نہیں ہوتا بڑے ترازو میں، لیکن جو اللہ کا ترازو ہوگا اس میں ایک ریتی کے دانے کے قدر بھی اگر کوئی چیز آئے گی تو اس کا بھی وہ وزن بتائے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور ترازو کے سامنے پیش ہوگا، اس کا وزن کیا جائے گا اعمال کا، تو جب اس کا وزن ہوگا اعمال کا تو اس کی نیکیاں آسمان پر ہوں گی اور اس کے گناہ زمین پر، یعنی وہ پلہ زمین پر ہوگا، نیکی والا پلہ آسمان پر ہوگا۔ پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ میرے فرشتوں اس کا ایک امانت رکھیے، وہ لائی جائے، وہ لائی جائے گی، اتنی سی پرچی ہوگی، اور وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرو، میں نے مان لی، ہار مان لی کہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ زیادہ ہیں، بس فیصلہ صادر فرما دو، میری یہ آپ کی یہ میری پرچی کیا کرے گی وہاں پر؟
लिहाजा अब बस वैसे ही फैसला कर दो, मैंने मान लिया कि मैं उस तरह के अजाब हूँ। अल्लाह फरमाएंगे, "ऐ बंदे, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता, लिहाजा फरिश्तों को हुक्म होगा कि ये पर्ची उसके नामे आमाल में डाली जाए। जैसे ही डाल दी जाएगी तो नेकियों वाला पलड़ा जमीन पर आ जाएगा और बुराइयों वाला पलड़ा आसमान की तरफ जाएगा। अब उस बंदा खुद हैरान, सारी मखलूक हैरान, ये क्या चीज डाली गई इतनी पर्ची के अंदर, इसका इतना बड़ा वजन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरे बंदे को खोल के दिखाओ ताकि इसको तसल्ली हो। जब वो खोला जाएगा, पर्ची खोली जाएगी, तो वहाँ मालूम हो जाएगा कि वो पर्ची थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अल्लाह ने बगैर किसी मेहनत के हमें वो कलमा था। वालिदैन के इस्लाम की वजह से कि वो मुसलमान थे, अल्लाह ने उनकी बरकत से हमें ये कलमा, जो इतना वजनी कलमा है, जिसके बारे में हदीस में फरमाया कि अगर सातों आसमान सातों जमीनें इसके सवाब के बारे में, यानी वो एक जगह बन जाए और इसका सवाब जो है उसमें रखा जाए, तो ये आसमान और जमीन उसके सवाब को समा नहीं सकते। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर इतना बड़ा वजन रखा है, इतना बड़ा सवाब रखा है। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, इमाम बुखारी की पहली हदीस जो उन्होंने बुखारी में जिक्र की है, वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों के साथ होगा। और आखिरी हदीस है कि फरमाया कि क़यामत के दिन जो वजन होगा अमाल का, और वो वजन बरहक है, जिससे इशारा किया कि वो वजन भी नियतों के बकदर होगा। अगर किसी की नियत ज्यादा, उसमें इखलास है, तो उसका वजन ज्यादा होगा, इखलास की कमी है तो उसका वजन भी कम। वजन के एतबार से कुरान करीम की एक आयत के अंदर है कि जो लोग रिया करते हैं, यानी अमल तो करते हैं लेकिन दिखलाव के लिए करते हैं, फरमाया कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे पत्थर पर कभी कभी मिट्टी जमा हो जाती है, लेकिन जब मूसलाधार बारिश बरसती है तो पत्थर चटियल और साफ हो जाता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला रियाकार आदमी के सारे अमाल को ऐसे साफ और चटियल मैदान कर देते हैं, उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ वजन के काबिल नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास के साथ अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सबकी बख्शिश फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह नसीब फरमा, जो दुनिया में मौजूद है उनको सेहत और सलामती नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह गजा के मुसलमानों की मदद फरमा, या अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमा, या अल्लाह उनकी बेकसी के अंदर उनकी मदद फरमा। या रब्बल आलमीन के तमाम महरूमीन की बख्शिश फरमा, तमाम जख्मियों को या अल्लाह सेहत अता फरमा। या रब्बल आलमीन फरमा के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह जिन जालिमों और तागूती कुव्वतों की बुरी नजर हमारे इस मुल्क पाकिस्तान पर या आलम इस्लाम पर या हरमैन शरीफैन पर है, या अल्लाह उनको अपने इरादों में नाकाम फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जीनत देती है चीज वो है जिसके नाम से बना है उसी का कानून। ये नाम, ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है। या अल्लाह इसकी जीनत भी इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम के अंदर है। या अल्लाह इसके अंदर कुरान का कानून जारी फरमा, कुरान के कानून को नाफिज फरमा, हमारे अरबाब इख्तियार को हिदायत अता फरमा।